السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ ٹاک ود راجہ زین رحمان. سیاست اور صحت دونوں شروع تو سین سے ہی ہوتے ہیں، پر تھوڑا سا ٹاپک کو چینج کرنے کا مقصد یہ تھا، سیاست سے ہٹ کے صحت پہ آنے کا مقصد تھا آج کا. الگ ٹاپک چوز کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ دن بدن ہمارے معاشرے کے اندر اسپیسیفکلی بچوں کو لیا جائے، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، بچوں کی بیماریاں. اس سب کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن لوگوں کے اندر کم ہوتی جا رہی ہے. الگ پروگرام ہے، بچوں کے اوپر کریں گے، بچوں کی بیماری کے اوپر کریں گے، دیکھیں گے ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو بچوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہیں اپنی لائف کے اندر. میرے ساتھ جو آج کا پینل ہے میں اس کا تعارف کراتے چلوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا. ہمارے ساتھ پینل کے اندر دو گیسٹ ہیں. ایک گیسٹ کا جو تعلق ہے وہ ایک بڑے ہی اچھے ہاسپٹل سے ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا پاکستان کے اندر پہلا ہاسپٹل ہے. جی، وہ ڈائبٹیز کا ہاسپٹل ہے، کیونکہ ڈائبٹیز کا مرض دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس مرض کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک پراپر ہاسپٹل بنایا گیا، جو کہ پاکستان میں اس لیول کا، اس اسٹینڈرڈ کا ہاسپٹل اس ٹائم ڈائبٹیز سے ریلیٹڈ کوئی بھی نہیں ہے. اب اپنے پینل کا تعارف کراتے چلو. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نزہہ صاحبہ، جو کہ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ اینڈ بورڈ آف ڈائریکٹر آف دی ڈائبٹیز سینٹر، اینڈ ڈاکٹر جنید صاحب جو کہ کنسلٹنٹ چائلڈ اسپیشلسٹ. تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو میرے پروگرام میں آنے کے لیے، آپ کو بہت شکریہ. السلام علیکم اینڈ تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں. بچوں کے اندر بھی شوگر پائی جاتی ہے کیا؟ بالکل ہوتی ہے، بالکل. بچوں میں اتنی کامن نہیں ہوتی جتنی بڑوں میں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ 5 to 10% بچوں میں ہوتی ہے، اور اچانک ہوتی ہے اور کافی سیریس ہوتی ہے. تو بچوں میں جو ڈائبٹیز ہوتی ہے یا شوگر کے لیولس ہوتے ہیں وہ ایک دم سے بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں. تو ایسے نہیں ہوتا کہ آپ مس کر سکتے ہیں اس چیز کو، اس کو فوراً ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے. بڑوں میں جیسے ڈائبٹیز ہوتی ہے ویسے نہیں ہوتی کہ گریجولی ڈیولپ ہو، وہ ایک دم سے، کیونکہ آپ کا لبلبا بند ہو جاتا ہے کام کرنے، سیلف ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے سیلس کی، تو ایک دم سے شوگر لیولز 400 500 اور 600 میں پہنچ جاتے ہیں. اور بچوں کو فوری طور پہ امیڈیٹ آپ کو لائف سیونگ کے لیے آپ کو ہاسپٹلس میں فوراً رجوع کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، تو اسپیسیفکلی اگر بچوں کی بات ڈائبٹیز کے حوالے سے کر رہی ہیں، تو بچے پیدا جب ہوتے ہیں تو ان کے اندر آلریڈی، کیونکہ بلڈ تو ہوتا ہی ہے ان کے اندر، تو شوگر ان کے اندر ڈائبٹیز موجود ہوتی ہے پہلے سے، یا گرو اپ ہوتے ہیں ساتھ؟ ایسے ہوتا ہے کہ نارملی شوگر تو ود ان ایک فکسڈ جو ہماری وہ ہے لیولس کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مینٹین ہوتی ہے، قدرت کا سسٹم ایسا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. لیکن جب آٹو ڈسٹرکشن جسے ہم کہتے ہیں، یعنی کہ ہمارے اپنے باڈی کے سیلس ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں اور پینکریاس ڈسٹروائے ہو جاتا ہے، ایک دم سے ہوتا ہے. وہ ساری پروسیس کا ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ سائنس کو بھی نہیں ہے کہ ایک بچے کو کیوں افیکٹ کرتی ہے اور دوسرے بچے کو کیوں نہیں افیکٹ کرتی. تو یوزلی جو آپ کہتے ہیں نا کہ پیدائشی ڈائبٹیز وہ بہت ان کامن ہے، اور یوزلی ہوتی ہے تو اکثر ٹھیک بھی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈیولپمنٹل بات ہوتی ہے. لیکن جو زیادہ کامن ہوتی ہے 5 to 10% بچوں میں، اور جس کے لیے ہمیں ایک خیال رکھنا چاہیے، ٹائپ 1 جو ہوتی ہے وہ یوزلی راؤنڈ اباؤٹ پیوبرٹی ہوتی ہے، 5 6 7 سال 8 سال. لیکن ہم اس کو بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، پیوبرٹی کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، پیوبرٹی سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور اس میں جو نوٹ کرنے والی چیز یہی ہے کہ ایک دم سے ڈراسٹک افیکٹس ہوتے ہیں. ڈرائنس بہت زیادہ ہوتی ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، یورینیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل. اور بچے کی جو گروتھ ہے وہ ویٹ ود ان ڈیز ڈراپ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ غذا جہاں جانی چاہیے، انرجی جہاں جانی چاہیے سیلس کے اندر، وہاں پہنچ نہیں پا رہی ہوتی، کیونکہ انسولین ختم ہو جاتا ہے باڈی سے. تو یہ بہت ایک اس طرح کی چیز ہے کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو ہو تو آپ فوراً پہچاننے والی چیز ہوتی ہے. ٹھیک. ڈاکٹر جنید صاحب، اس میں آپ ایز اے چائلڈ اسپیشلسٹ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ٹائپ 1 کی جو میڈم نے بات کی، میڈم کی بات کو کنٹینیو رکھوں گا کہ ہم اس طرح سے بھی دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات بچہ ہمارے پاس آتا ہے بے ہوش ہوا ہوتا ہے، سانس اس کا تیز ہوتا ہے اور غنودگی میں ہوتا ہے بچہ، یا بعض اوقات پیٹ درد کے ساتھ ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس کو ڈیٹیل میں چیک کرتے ہیں، تو پتہ لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ڈائبٹیز کی وجہ سے ہوا ہے، اور الٹیمیٹلی وہ سک ہو کے آ گیا، یعنی سیریس ہو کے آ گیا. اور اس کو کہتے ہیں ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس. ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس میں سانس، خون کے اندر تیزابیت آتی ہے، جس کی وجہ سے سانس تیز ہو جاتا ہے، غنودگی ہوتی ہے اور پیٹ درد کا ہوتا ہے. اور وہ اکثر لوگوں کے لیے پہلی دفعہ انکشاف ہوتا ہے. یعنی ہمارے پاس ہاسپٹل میں بعض اوقات پیشنٹ پہلی دفعہ ڈائبیٹک اس وقت پکڑا جاتا ہے جب وہ ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس کے ساتھ ایمرجنسی میں پریزنٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر اس کو 2 دن تک آئی سی یو میں رکھا جاتا ہے، پوری بنایا جاتا ہے، اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. جب وہ ریکور کرتا ہے تو پھر اسے ریگولر انسولین دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ڈائبٹیز سینٹر
بنانے کا مقصد, کیونکہ جو آپ نے بات کی مجھے تو لگتا ہے کہ یہی تھا, ڈائبٹیز کو کنٹرول کرنا, ساری جگہ پہ ایک ہی جگہ پہ ساروں کو لے آنا. دیکھیں پاکستان میں ہمارے پاس اس طرح کی فیسلٹیز بہت کم ہیں, یا میرے نالج میں نہیں ایسا کہ کوئی ایسا سینٹر ہو جہاں پہ ڈائبیٹک کے پیشنٹس جائیں اور ان کے تمام تر پرابلمس ایک ہی جگہ پہ سالو ہو سکیں. بالکل ایسے ہی. اچھا, ڈائبٹیز ایسی کنڈیشن ہے جو ٹائپ 2 کی اب میں بات کر رہی ہوں کہ کرونک ہوتی ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے لیے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے, اور ہمارے لوگوں میں ایجوکیشن کی ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. اس ڈائبٹیز سینٹر میں ہمارے پاس جو مین ہائی لائٹس یا مین امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. وی آر پراؤڈ آف آور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. ماشاء اللہ ہمارے پاس میڈم پوری ایجوکیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. بالکل پوری لائف, کیونکہ ایک لائف سٹائل ہوتی ہے, یہ ایک لائف بیسیکلی اس کو ایک ورڈ دے دیجیے لائف سٹائل گرومنگ کا. بالکل, یہ ایک لائف لانگ کیونکہ کنڈیشن ہوتی ہے, تو آپ نے ہمیشہ اس کو مینیج کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ایجوکیشن بہت ضروری ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر میں آپ سے کہوں خدا نہ خواستہ کہ آپ نے میڈیکیشنس عمر بھر کے لیے لینی ہے, آپ نے اپنی ڈائٹ کو عمر بھر کے لیے کنٹرول کرنا ہے, آپ نے ایکسرسائز کرنا ہے, آپ نے پورا لائف اسٹائل ماڈیفائی کرنا ہے, تو آپ کے لیے کتنا مشکل یہ کام ہوگا. لیکن اگر ہم موٹیویٹ کرتے رہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ, ریگولر انٹرول سے پیشنٹس کو ایکسپلین کریں کہ اس کا امپورٹنس کیا ہے, اور اگر ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کریں گے تو کس طرح سے ان کی ہیلتھ کو ڈیمیج ہو سکتا ہے, ان کی آنکھوں پہ اثر ہو سکتا ہے, ہارٹ پہ اثر ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ پیروں پہ زخم بن سکتے ہیں, یا ایمپیوٹیشن تک بات پہنچ سکتی ہے, یا کڈنی کے کوئی پرابلم ہو سکتے ہیں. تو پیشنٹس ول انڈرسٹینڈ دیز تھنگس. تو یہ جتنے بھی آپ نے نام لی, کڈنی کی بات کی آپ نے, اور جتنے بھی آئی سی یو کی بات, مجھے بتائیے کڈنی کے حوالے سے اور لیبس, جب کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے آپ کے ہاسپٹل میں ڈائبٹیز سینٹر میں, تو تمام تر سروسز اس کو وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں سیم ڈے میں؟ بالکل ہوتی ہے. ہمارے ایک سب سے امپورٹنٹ ایک ہائی لائٹ یہ ہے, اگر آپ ہمارے سینٹر میں آئیں, ضرور آئیں ٹی ڈی سی مری ایکسپریس وے پہ, تو وہاں پہ یہ ایک یونیک سسٹم ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی وزٹ میں آپ کے تمام تر انویسٹیگیشنس ہو سکتے ہیں. بیفور یو ایون سی دا ڈاکٹر, آپ کے ریزلٹ 75 منٹس ڈاکٹر کے پاس کمپیوٹر پہ موجود ہوتے ہیں, تاکہ دین اینڈ دیر آپ کی ڈیسیجن ہو سکے کہ آپ کون سے میڈیسن لے سکتے ہیں, کون سی کی آپ کو ضرورت پڑے گی, کس اسپیشلٹی میں آپ کو ریفر کرنے کی ضرورت ہے. یعنی کہ آئیز کی ہم ایگزامینیشن کرتے ہیں جسے ہم فنڈل اسکین کہتے ہیں, جسے آنکھ کا پچھلے پردے کی ایگزامینیشن کرتے ہیں. اکثر پیشنٹس ہمارے پاس 5-6 سال کے بعد آتے ہیں, جب تک کمپلیکیشنس ہو چکی ہوتی ہیں ڈائبٹیز کی. تو دین اینڈ دیر ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ پریونشن کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, بجائے یہ کہ ریپیٹڈ پیشنٹس کو وزٹس کرنے پڑے. ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, آپ کو پتہ ہے دور دراز کے ایریا سے آتے ہیں, بیچارے کرایہ بھر کے آتے ہیں, ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے, لیکن ایک ہی وزٹ میں ان کو اس طرح سے ایجوکیٹ کر دیتے ہیں کہ دے انڈرسٹینڈ مچ بیٹر. اگر اس کو ایسے بولا جائے کہ ایک اس ہاسپٹل کے اندر شوگر کے حوالے سے تمام تر سہولیات جی موجود ہیں, تو غلط نہیں ہوگا؟ بالکل غلط نہیں ہوگا. فی الحال ہمارے پاس ایڈمیشن والا سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن سب چیزیں ہیں. ہمارے پاس آئی ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارے پاس فوڈ کلینک بہت سپرب قسم کا ہے, فوڈ ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, ہمارے پاس پوڈائٹرسٹ اور آرتھوٹسٹ بھی ہیں, جو کہ میرا خیال آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی ادر سینٹر جہاں پہ اتنی اچھی سروس ہم پرووائڈ کر سکیں. بالکل ایسے ہی, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ہاسپٹل ویسے بھی شوگر تو دن بدن, لیکن ڈاکٹر صاحب اگر بچوں سے ہٹ کے ایز اے ڈائبٹالوجسٹ صاحب سے پوچھا جائے کہ پاکستان کے اندر ریشو کے بارے میں بتا سکتی ہے کہ شوگر کیسے پھیلتی جا رہی ہے, کیا اسپیڈ ہے اس کی؟ اسٹیٹسٹک بہت زیادہ ہے, آپ کو پتہ ہے نا, اٹس ویری ہائی. ڈائبٹیز پریولنس سروے جو ہے پاکستان کا, یہ میں آپ کو 2019 کی فگرز کوٹ کرتی ہوں کہ اٹس مور دین 22.5 ملین جن کو ایکچولی ہے ڈائبٹیز. لیکن لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ مور دین ہاف پیپل کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, بیکاز دیو نیور چیکڈ. اور اس طرح کی کرونک کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہوتا. سمپٹمز کیا ہے؟ سمپٹمز وہی چیز, اللہ نہ کرے مجھے شوگر ہے, مجھے کیا سمپٹم ایسے آ سکتے ہیں کہ مجھے کلک کرے گا یار؟ ماؤتھ ڈرائنس ہو سکتی ہے, ماؤتھ ڈرائنس, ٹھیک, یورین زیادہ آ سکتا ہے, ٹھیک, اچھا, اور فٹیگ, ٹائرڈنس, اور کچھ مطلب یہ ویگ سے سمپٹمس ہوتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم یوز ٹو ہو جاتے ہیں, جیسے آپ کا ماؤتھ ڈرائنس ہے, یا کچھ ٹائم آپ کو فیل ہوگا کہ مجھے یورینیشن زیادہ ہو رہا ہے, اور کچھ ٹائم کے بعد کیونکہ اتنی سلولی اور گریجولی ڈیولپ ہوتے ہیں کہ آپ فیل کریں گے اب یہ نارمل ہے, کوئی مجھے ایسی چیز بھی نہیں ہے. آپ کی باڈی یوز ٹو ہو جاتی ہے انٹل اینڈ انلیس ہم اس کو چیک کر کے دیکھیں, پھر ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ لیولس کیسے جا رہے ہیں. ویٹ لاس بھی ایک بہت اس کا ایک پرومیننٹ سمپٹم ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بچوں کی پیدائش جب ہوتی ہے تو اس میں آتے ساتھ مطلب جب ایسی کون سی بیماریاں ہیں جو جن کا خطرہ ہوتا ہے کہ فوراً سے وہ اٹیک کر سکتی ہیں؟ بچے چھوٹے ہیں, سیلز کمزور ہوتے ہیں, اٹیک نہیں کر سکتے سیلز. آپ کے خیال میں ایسی کون سی بیماری ہیں جن سے بچایا جا سکتا ہے بچوں کو؟ چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم امیڈیٹلی جو پرابلمز ان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سانس کے مسائل ہیں. بعض اوقات پیدائشی طور پہ دل کے مسئلہ ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر ہوتا ہے, جس میں خون کی مکسنگ کرنے کے پرابلمز ہوتے ہیں. سانس کے مسائل میں بعض اوقات بچے کو قدرتی طور پر اگر وہ وقت سے پہلے پیدا ہوا ہے تو لنگز اتنے میچور نہیں ہوتے سانس کے وہ خود سے لے سکے. بعض اوقات
پیدائش کے عمل کے دوران بچہ اپنا پاخانہ اپنے سانس کی نالیوں میں لے جاتا ہے, اس سے اس کا سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے, جسے میکونیم ایسپریشن کہا جاتا ہے, وہ ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے بعد پیدائشی نمونیا بھی بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک بہت کامن جو نئے بچوں میں, نوزائیدہ بچوں میں پرابلم ہے, وہ ہے خون میں انفیکشن ہونا, جسے نیونیٹل سیپسس کہا جاتا ہے. اس کی ابتدائی نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ بچہ دودھ ٹھیک سے نہیں پی رہا ہوتا, بچے کو بخار ہو سکتا ہے, بعض اوقات سانس لینے میں مشکل ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پھر اگر مدر ڈائبٹک رہی ہے, پریگننسی کے دوران ڈائبٹک رہی ہے, تو ایسے بچوں میں شوگر لو ہونے کا چانس ہوتا ہے. ہائپوگلائسیمیا اس کو کہتے ہیں, اور ہائپوکیلسیمیا جیسے پرابلمز ان بچوں میں ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات پیدائش کے فوراً بعد بچوں کو کچھ ان بورن ایررز ایسے ہوتے ہیں, اندر جو کیمیکلز ہیں, جو میٹابولک ریئیکشنز ہیں, ان میں اگر کوئی ایررز ہوں, پرابلمز ہوں, تو بچوں کو اس سے فٹس وغیرہ کریٹ ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. موسم کے بدلنے سے بچوں کو فوراً افیکٹ ہوتا ہے؟ جی بالکل, موسم بدلنے سے پرابلمز ہوتے ہیں بچوں میں, اور وہ ہر عمر کے بچے کو ہوتے ہیں, اور ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جن کی فیملی ٹینڈنسی ہے الرجی کی, ہائپر سینسٹیوٹی کی. اگر پیرنٹس میں کوئی الرجک ہے, یا ایستھمیٹک ہے, یا ہائی فیور ہے, ان بچوں میں موسم کے تبدیلی سے نزلہ, زکام, کھانسی, بعض اوقات سانس میں مسئلہ بہت کامن ہے ہمارے یہاں. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ کہ شوگر جب ایک بار کسی بندے کو ہو جائے, کیا اس کے جسم میں سے شوگر آنے والے وقت میں کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے ان فیوچر, یا ٹریٹمنٹ پہ رہے گا؟ زیادہ تر تو آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے, ڈائبٹیز کو مینیج کرنا ہوتا ہے. لیکن کچھ کیسز میں اب کیونکہ ہم اتنا کامنلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ بچوں میں ینگ ایج میں بہت زیادہ ویٹ گین ہو جاتا ہے, گین اے لاٹ آف ویٹ, یا ان کا لائف اسٹائل ایک دم سے چینج ہو گیا نا, بٹ ویٹ گین کرنا بھی, انہیں ویٹ گین خود کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. اور اگر وہ ایکسیس ویٹ لوز کر لیتے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی ڈائبٹیز ریورس ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جو ڈائبٹیز ہے ان کی ویٹ گین کی وجہ سے ہوتی ہے. ان میں انسولین ریزسٹنس ہو جاتی ہے, انسولین ان کے باڈی جو ریسیپٹیو نہیں رہتی اس چیز کے لیے. ایک چیز تھوڑی سی اگر میں یہاں پہ کہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا بچوں کے لیے, ایک چیز ٹائپ 1 کے بچوں کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ہماری اپروچ جو ہے نا ایز اے پاکستانی نیشن ٹو ٹائپ 1 ڈائبیٹکس, آپ نے بھی دیکھا ہوگا بڑی نیگیٹو سی ہوتی ہے. یہ ہمیں اب تھوڑا سا اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, پیرنٹس کو, فیملیز کو, کہ یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ نے چھپانا ہے یا کسی کو آپ نے بلیم دینا ہے. یہ اللہ میاں کی طرف سے ہے, اور وی نو کہ اللہ میاں, یہ نہ کسی پیرنٹ کی وجہ سے, نہ کوئی پیرنٹ اپنے بچے کو دے سکتا ہے, نہ وہ جو بچہ جس کو ڈائبٹیز ہے وہ کسی کو پاس آن کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں ایک پازیٹیو ایک چیز ہونی چاہیے کہ اس بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی, سوائے اس کے کہ انسولین انہوں نے باہر سے انجیکٹ کرنی ہے, اور اس میں کوئی ڈفرینس نہ اس کی انٹیلیجنس میں, نہ اس کی انٹلیکٹ میں. تو اس بچے کو ضرور ہر چیز میں, ہر اسپورٹس میں, ہر اکیڈمک ایکٹیویٹی میں انکلوڈ کرنا چاہیے. حصہ لینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, ایسی کون سی بیماری ہے جو ڈاکٹر کی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور بچے نہیں؟ مطلب یہ میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کئی لوگ ہوتے ہیں جو اوائڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. پرانے دور میں ایک لوگوں کی کہاوت میں آپ کو, تو لوگ کہتے تھے کہ پرانے دور میں میڈیسن کون سی ہوتی تھی, پرانے دور میں کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تھی, تو ابھی کیوں ہم بچے کو میڈیسن دیں؟ تو ایسی کون سی بیماری ہے جس کو اسپیسیفکلی آپ ڈاکٹرز دیکھ سکتے ہیں, یار یہ خطرناک چیز ہے؟ دیکھیں جی, اگر کوئی پرانے دور کو کوٹ کرتا ہے تو پرانے دور میں لوگ, بچے, بڑے, خواتین زچگی کے دوران مر بھی جاتے تھے, اور جو انسیڈنس تھا اس وقت تھا وہ بہت زیادہ اب تھے. اب تو سائنس نے جیسے جیسے ترقی کی ہے, اموات کی شرح میں کمی آئی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں بچوں میں جو ڈاکٹر دیکھ سکتا ہے, وہ پیرنٹس نہیں دیکھ سکتے. جیسے فار ایگزامپل, ایک بچے کو گندم کی الرجی ہے جسے سیلک ڈیزیز کہتے ہیں, وہ اندر اندر چلی جا رہی ہوتی ہے, پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں, ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ کیا اس عمر کے لحاظ سے بچے کا وزن اور قد ٹھیک ہے. اگر اس عمر کے لحاظ سے وزن اور قد کم ہے تو وہ سسپیکٹ کرتا ہے اور اس کے ٹیسٹ کراتا ہے, اور وہ پکڑی جاتی ہے. اور اس کے بعد ڈراسٹک چینج آتا ہے جب اسے گلوٹن فری کیا جاتا ہے, گندم سے بچایا جاتا ہے. زبردست. ایک یہ چیز ہوگی. نمبر 2, بعض اوقات بچوں میں جو کرونک رینل فیلئر ہے, گردوں کے امراض ہیں, اندر اندر چلے جا رہے ہوتے ہیں, پتہ ہی نہیں ہوتا گردے کا کوئی پرابلم چلا جا رہا ہے. پیرنٹس کو تو اس وقت پتہ لگتا ہے جب ایک دم جو ہے وہ ڈائلسس کی ضرورت پڑ جاتی ہے, یا ایک دم سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو ضرور نظر میں رکھنا چاہیے. نمبر 3, ابھی جو ہاٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے ڈائبٹیز کا, یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ سمٹمس بس یہ ہوتا ہے کہ بچے کا تھوڑا سا وزن کم ہو رہا ہے, پانی زیادہ پی رہا ہے,
اور ماں سمجھتی ہے کہ بس اس کو پیاس زیادہ لگ رہی ہے ان دنوں, ٹھیک ہے چلتا رہے, وہ چلتا رہتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. اس کے بعد ہیپاٹائٹس بی اینڈ ہیپاٹائٹس سی بڑوں میں بھی اور بچوں میں بھی, جو بڑی عمر کے بچے ہیں ان میں اندر چلا جا رہا ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں لگتا جب تک آپ اس کو سائن سمٹمز دیکھ کے اس کا ٹیسٹ نہ کرا لیں. اس کے بعد بچوں میں تھائرائڈ کا پرابلم جو ہوتا ہے وہ بھی ایسی ہوتا ہے کہ بچہ یہ تھوڑا سا کامن فیکٹرز کو آپ کوٹ کر رہی ہیں آپ؟ یہ کامن چیزیں, یہ میں موٹی چیزیں بتا رہا ہوں, کامن چیزیں بتا رہا ہوں جو ڈاکٹر, وہ بھی میں ڈاکٹر میں بھی جو ویجیلنٹ ڈاکٹر ہے, وہ پکڑ جو ایکٹیو ہے, جس نے انرجیٹک ہے, جس نے میشن کو ٹائم دیا ہے, جو انٹرسٹ لے رہا ہے, وہ پک کرے گا. ورنہ بہت سارے ڈاکٹرز بھی مس کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے دوائی شوائی کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے, کمزوری ہے, یہ کوئی کیا نام دے رہا ہوتا ہے, کوئی کیا نام دے رہا ہوتا ہے. تھائرائڈ کا پرابلم ہے بچہ. اب انہی دنوں میرے پاس ایک بچی آئی, ان کی کمپلین یہ تھی کہ جی یہ اس کا وزن بڑھ رہا ہے. اچھا, تو سب گھر والے کہتے ہیں کہ جی موٹی ہو رہی ہے بچی, اور اس کو نا ہم اس لیے لے آئیں گے کہیں کلاس والے تنگ نہ کریں گے جی آپ آنٹی اس کو, مطلب اس طرح سے وہ مذاق سے کہہ رہے تھے. تو میں نے کہا اچھا. تو پہلے میں نے سمجھا کہ شاید اس کی لائف سٹائل سیڈنٹری ہے, کھانا میٹھا زیادہ کھاتی ہے, چکنائی کھاتی ہے, فیٹ لے رہی ہے, تو ایکٹیو نہیں ہے, کھیل کود نہیں کرتی, تو شاید اس لیے موٹاپا ہو گیا. اور تھوڑا سا میں نے غور کیا اس پہ تو مجھے اس کا ہلکا سا تھائرائڈ گلینڈ بڑا ہوا نظر آیا. تو میں ٹیسٹ کرایا تو پتہ لگا کہ اس کو تو تھائرائڈ کا پرابلم ہے. اب یہ وہ چیز ہے جو پیرنٹس کسی اور مائنڈ سے لے کے آئے تھے, میں نے بھی انیشلی کسی اور مائنڈ سے دیکھا, بٹ تھوڑا سا غور کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو پرابلم تو تھائرائڈ کا ہے. اسی طرح اور بھی ایشوز ہیں جو کہ آپ کے مختصر پروگرام میں ڈیٹیل سے نہیں بتائے جا سکتے, کہ جس میں بچوں کا ڈاکٹر کا دیکھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں ایک آخری بات, جی بڑا ہے نا, اگر ایک بڑا بندہ ہے اس کو کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے وہ 50% تو خود بتائے گا, وہ کہے گا جی یہ 50% میری یہ پرابلم ہے, باقی کام 50% ڈاکٹر کرے گا. بچے نے اکثر چھوٹی عمر کے بچے تو کچھ بھی نہیں بتاتے. اٹ از دا ڈاکٹر ہو ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ سب ٹھیک ہے یا کوئی گڑبڑ ہے. آپ کی بات ایسی بھی کرتے ہیں, لوگ جن کا ویٹ گین ہو رہا تھا ان کو کہتے ہیں ہیلدی ہے جی, کھانا شانا دبا کی طرح کھاتے ہیں تو اس لیے ہیلدی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا ایسی کیا چیزیں جو کہ ڈائبٹیز کو کھانے پینے سے کنٹرول کی جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ پانی کا استعمال زیادہ کریں, ایسی اور کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کنٹرول کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم بات کر رہے ہیں بچوں میں ڈائبٹیز کی, نہیں اگر اوور آل جنرل بات میں تو لائف سٹائل کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. ٹھیک, یہ ہے ہی لائف سٹائل کی کنڈیشن, اور یہ بڑھ بھی اسی لیے رہی ہے کہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل ہے, ہمارا فاسٹ فوڈ کا دور ہے. سب سے پہلے کہ واٹر انٹیک, جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ واٹر انٹیک ہماری اچھی ہونی چاہیے. ہم لوگ پانی بہت کم پیتے ہیں, ہم لوگ دوسری چیزیں چائے کافی یہ سویٹ ڈرنکس جوسز ان پہ آ گئے ہیں. اور دوسری اس کے علاوہ ٹائمنگس ہمارے بڑے آڈ قسم کے ہیں. ٹائمنگ ایسے کہ ہم بریکفاسٹ اچھی نہیں کرتے, لیکن دن میں ہماری ڈائجیشن بیسٹ ہوتا ہے. بریکفاسٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ میل آف دا ڈے. بریکفاسٹ اچھی ہونی چاہیے, لنچ اچھا ہونا چاہیے, جو ڈنر ہوتی ہے وہ لائٹ بھی ہونی چاہیے, اور ڈنر اور رات کے سونے میں گیپ ہونا چاہیے. لیکن ہم لوگ سب اسی طرح سے کرتے ہیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک بڑی ساری میل کھا کے پھر آرام سے اچھی سی نیند سوتے ہوتے ہیں. جنرلی 30 منٹس تو ہم کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے واک. کھانے کے 30 منٹ تک گیپ لے کے نہیں, کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے گیپ, 1 گھنٹے کا کم سے کم اپنے گیپ دینا چاہیے. اٹس بیٹر کہ آپ وہ کریں. اور یہ کہ ہم جو یہ ہوتا ہے نا کہ ریفائنڈ چیزیں اور یہ پریزرویٹیوس والی چیزیں, ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. سفید میدا جو ہے نا اوائڈ کرنا چاہیے. بیکری کی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. فریش ویجیٹیبلس, اتنی ساری ہمارے ملک میں نعمتیں ہیں, ہمیں وہ لینی چاہیے ایز اپوز ٹو یہ پیکیجڈ اور پریزرویٹیوس والے جو فوڈس ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. واک اور ڈائٹ کتنے فیصد کنٹرول کر سکتے ہیں اس سے آپ؟ بالکل کر سکتے ہیں, بہت زیادہ. مین آپ کا بیسس ہی یہی ہے, آپ کی جو شوگر کنٹرول ہے. اگر آپ اپنی ڈائٹ اور اپنی ایکسرسائز پہ فوکس تھوڑا سا بھی کریں تو آپ کی میڈیکیشن ہو سکتا ہے ختم ہو جائے, ہو سکتا ہے ہاف سے بھی کم ہو جائے. زبردست. ڈاکٹر صاحب مجھے پروگرام کا ٹائم کلوز کرنا ہے, ہم نے مجھے دیکھنے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے ڈائبٹیز سے ہٹ کے بچوں کی بیماریوں کے اوپر کیسے احتیاط کریں, ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں نہ کریں, پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں تمام والدین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ بچے اس قوم کا مستقبل ہیں. بچوں کی صحت ہوگی تو سب کچھ ہوگا. ہم دنیاوی بھاگ دوڑ میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ صحت کو کمپرومائز کر بیٹھتے ہیں. اپنے بچوں کی صحت کا بہت خیال رکھیں. بچوں کے حوالے سے یہ ضرور پیرنٹس کو پتہ ہو کہ کیا ہمارے بچے کا اس عمر میں جتنا وزن اور جتنا قد ہونا چاہیے تھا وہ ہے
اگر نہیں ہے تو کیا ریزن ہے اس کی ریزن فائنڈ آؤٹ کریں. اس کے بعد جو روٹین کی جو چھوٹے موٹے بچوں کے مسئلے لگے ہی رہتے ہیں ان میں پلیز جو حکیمی نسخے ہیں یا جو نانیوں دادیوں نے ٹوٹکے بتائے ہوئے ہیں ان کو کر کے خراب نہ کریں بچوں کو. خود سے ایزیوم نہ کریں. اکثر پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے سمجھا یہ تھا لیکن آپ نے بتایا کہ یہ ہے. سو خود سے نہ کریں. بچے کو کے معاملے میں پراپر کنسلٹیشن لیں. اور ڈائٹس میں خاص طور پر جس طرح میڈم نے بھی کہا کہ جو جنک فوڈز ہیں ان کو اوائڈ کریں, قدرتی چیزیں زیادہ دیں اور بازار کی چیزوں کو اوائڈ کریں, تو انشاءاللہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کے بچے ہیلدی ہوں گے. کوئی دیکھنے والا بندہ جو آپ کو کنسلٹ کرنا چاہے کیسے پہنچ سکتا ہے آپ تک؟ اگر تو پنڈی اسلام آباد سے باہر کے لوگ ہیں تو وہ میرا فیس بک پیج ہے ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی چائلڈ اسپیشلسٹ, اس پر آپ اپنا سوال پوسٹ کر سکتے ہیں. مختلف ٹاپکس پہ میں نے پیرنٹس کی ہیلپ کے لیے آلریڈی کچھ ویڈیوز بنا کے لگائی ہوئی ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ, وہ بھی ڈاکٹر جنید جہانگیر عباسی چائلڈ اسپیشلسٹ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. اس سے بہت ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی. اور جو اسلام آباد میں یا راولپنڈی میں رہتے ہیں تو میں یہاں شام میں احمد میڈیکل کمپلیکس بیٹھتا ہوں, آپ آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے بچوں کے بھی, اوور آل بھی کیا کنٹرول کریں, کیا کھائیں, کیسے کریں؟ جنرلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ یہ اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ ہمارے فیملی میں ہم لازم ہے کہ ہم کسی کو جانتے ہوں گے اپنی فیملی میں, اپنے فیملی فرینڈس میں جو کہ افیکٹڈ ہو, تو آپ ان کی پروٹیکشن کے لیے, اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے یہ ضرور مانیٹرنگ ضرور کریں, اپنے آپ کو چیک ضرور کروائیں. اور اگر آپ کی شوگر کنٹرولڈ ہے یا ان کنٹرولڈ ہے, آپ نے ریگولر وزٹس ڈاکٹرس کے پاس کرنے ہوتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ ویل کنٹرول ہوتی ہے تو پھر ہم تھوڑے سے ریلیکس ہو جاتے ہیں, سالوں سال گزر جاتے ہیں, اور پھر ہمیں جب پرابلمس شروع ہو جاتے ہیں, کمپلیکیشن شروع ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی کنڈیشن ہے جس کو ریگولر مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. کم سے کم 6 مہینے میں, سال میں اپنا چیک ضرور کروائیں تاکہ چیزیں انڈر کنٹرول رہیں. ڈائبٹیز کا پیشنٹ کوئی آپ کو چیک کرانا چاہیے جی, تو دی ڈائبٹیز سینٹر مری ایکسپریس وے پہ, بالکل فیس بک پہ آپ چیک کر لیں آپ. اور وہاں پہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بھی ڈائبٹیز ہے یا آپ کو خود ہے, یہ ضرور وزٹ کریں. آپ کو ایک یونیک ایکسپیرینس لگے گا, آپ کو ایجوکیشن بہت اعلیٰ ورلڈ کلاس اسٹینڈرڈ کی ملے گی, آپ کو پورا سیٹ اپ ہی بہت پسند آئے گا. ضرور اس کو وزٹ کر کے دیکھیں. بالکل. جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتا دیا تھا کہ یہ جس ہاسپٹل کے اوپر ہم جو ڈاکٹر صاحب اسپیسیفک جس پہ بات کریں گے وہ ایک بڑا یونیک قسم کا اور بڑا اچھا ہاسپٹل ہے جو کہ پاکستان میں اپنی نوعیت کا پہلا ہاسپٹل ہے ڈائبٹیز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب نے ڈائبٹیز کے اوپر کچھ چیزیں بتائی, وہ میں دوبارہ کوٹ کر دیتا ہوں اپنے پروگرام کی اینڈنگ بتا کہ لوگ سننے والے تھوڑا سا اس سے فائدہ اٹھا لیں. پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں, واک زیادہ سے زیادہ کریں, کھانے کا ٹائم صحیح چوز کریں, ڈنر ہمیشہ کم کرنا چاہیے, اور سونے میں اور ڈنر کرنے میں آپ لوگوں کا کم سے کم 2 گھنٹے 2-3 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. اس کے بعد جو بیکری آئٹمز ہیں اس کا استعمال کم سے کم آپ نے کرنا ہے, اس کو اوائڈ کیا جائے. جو بیکری آئٹمز ہیں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارے اس پروگرام میں جو اسپیسیفکلی ہم نے آج کیا ہیلتھ کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, ڈائبٹیز کے اوپر اور بچوں کی بیماریوں کے اوپر ڈاکٹر جنید صاحب اور ڈاکٹر نصرت صاحبہ نے جو کہ آج بڑی زبردست بات ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ دیکھنے والے ویورز کو اس سے ضرور انفارمیشن حاصل ہوگی. اپنا بہت سارے خیال رکھیے گا. مجھے اپنے ہوسٹ راجہ زین الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.